صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہی کے حصے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزے میں تو یہ ہمارے شریک ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں اور یہ بھی، اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونے کے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مالدار بھائی نے بھی سن لیا، وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح سے یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔